مورخ لکھتے ہیں کہ پھر آپ دوبارہ اسی قبرستان سے گزرے تو دوبارہ پھر آپ اسی قبر کے پاس گئے اور ہاتھ اٹھائے، دعا گو ہوئے باری تعالیٰ تو نے ایک بار اپنے محبوب کے وسیلے سے دکھایا، میں نے دیکھ لیا قبر کا مردہ کس حال میں ہے، الہی میں نے اس کی اولاد سے نصیحت کی ہے، اس کے بیٹے سے کہا ہے کہ اپنے باپ کے نام مثال ثواب کر، تو مجھے امید ہی نہیں یقین ہے کہ اس کا بیٹا اس کے نام مثال ثواب ضرور کیا ہوگا، مولا ایک بار اور دکھا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اب اس قبر کا مردہ کس حال میں ہے۔ مورخ لکھتے ہیں پھر دوبارہ دعا قبول ہوتی ہے، آپ دیکھتے کیا ہیں کہ مردہ وہی ہے جو عذاب قبر میں گرفتار تھا، مردہ وہی ہے جسے 7 بچھو ڈنس مار رہے تھے، مردہ وہی ہے جو جہنم کی تختی میں سے ایک تختی پر سوار تھا، اب جب اس کا بیٹا نے اس کے نام مثال ثواب کیا ہے تو اب وہ مردہ جہنم کی تختی نہیں بلکہ جنت کی تختی میں سے ایک تختی پر سوار ہے۔ ہم سے جڑنے کے لیے YouTube پر اسد رضا رہبر آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ جناب محترم عنایت اللہ قادری کی آمد ہو رہی ہے، سن کے تقریر بول سکتے ہیں، گدھے قسمت بھی بول سکتے ہیں، عشق ایسی زبان ہے پیارے جس کو گونگے بھی بول سکتے ہیں۔ محترم علماء کرام و شعراء اعزاز، پردے میں رہ کے سننے والی خواتین و حضرات، جملہ حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ولیہ والصلاۃ علی نبیہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے بلا کسی تاخیر کے عقیدت و محبت کے ساتھ ہم اور آپ اپنے نبی، نبیوں کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جی لگا کر پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ۔ کرنے کے بعد آپ جہاں جا رہے تھے چلے گئے، کچھ دن گزر جانے کے بعد مورخ لکھتے ہیں کہ پھر آپ دوبارہ اسی قبرستان سے گزرے تو دوبارہ پھر آپ اسی قبر کے پاس گئے اور ہاتھ اٹھائے، دعا گو ہوئے باری تعالیٰ تو نے ایک بار اپنے محبوب کے وسیلے سے دکھایا، میں نے دیکھ لیا قبر کا مردہ کس حال میں ہے، الہی میں نے اس کی اولاد سے نصیحت کی ہے، اس کے بیٹے سے کہا ہے کہ اپنے باپ کے نام مثال ثواب کر، تو مجھے امید ہی نہیں یقین ہے کہ اس کا بیٹا اس کے نام مثال ثواب ضرور کیا ہوگا، مولا ایک بار اور دکھا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اب اس قبر کا مردہ کس حال میں ہے۔ مورخ لکھتے ہیں پھر دوبارہ دعا قبول ہوتی ہے، آپ دیکھتے کیا ہیں کہ مردہ وہی ہے جو عذاب قبر میں گرفتار تھا، مردہ وہی ہے جسے 7 بچھو ڈنس مار رہے تھے، مردہ وہی ہے جو جہنم کی تختی میں سے ایک تختی پر سوار تھا، اب جب اس کا بیٹا نے اس کے نام مثال ثواب کیا ہے تو اب وہ مردہ جہنم کی تختی نہیں بلکہ جنت کی تختی میں سے ایک تختی پر سوار ہے۔ جب تک مثال ثواب نہ کیا تھا وہ جہنم کی تختی میں سے ایک تختی پر بیٹھا تھا، جب اس کی اولاد نے اس کے نام مثال ثواب کیا ہے
تو اللہ پاک نے اس سال ثواب کی برکت سے جہنم کی تختی سے اٹھا کر کے جنت کی تختی پر بٹھا. یہ ہے فائدہ اس سال ثواب. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مرحومین کے نام اس سال ثواب کریں. میری بات ختم. اب آگے گفتگو انشاءاللہ اور کبھی ہوگی. میں تو بارہا آپ کے بیچ بولتا رہتا ہوں. ہمارے مہمان خطبہ شورا حضرات آئے ہیں, ان کی سنیے. اور ایک اعلان ہے اختصار کے ساتھ, اور وہ یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاعر اہل سنت جناب ابرار صاحب یہ آپ کے بیچ مدنی چادر, خاتمی چادر اور برکاتی ٹوپی خوبصورت لے کر کے آئے. جن کو ٹوپی چاہیے, چادر چاہیے, پروگرام کے بعد پنچایت بھون میں آ کر کے لے لیجیے گا, بڑی کم قیمت پر ہے. دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ آج کے اس عظیم الشان پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے اور قبول فرما کر اپنے محبوب کے وسیلے سے ان کا پورا ثواب جناب فاروق صاحب کی اہلیہ کے روح کو. السلام علیکم.